الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام کے ساتھ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سفر المظفر کا مہینہ، اس مہینے میں شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ عرس آتی ہے اور بہت قریب ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بہت ساری خوبیوں اور کمالات کے جامع تھے. امام اہل سنت بیک وقت محقق بھی تھے، مدقق بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، اور ساتھ ہی ایک زبردست عاشق رسول بھی تھے. اس کے علاوہ ان کی علمی شان، علمی مقام، علمی وقار و عزت بھی بے مثال تھی، اور ساتھ ہی پیکر سنت میں بھی اعلیٰ حضرت لاجواب تھے، اور علم میں وہ مہارت تامہ حاصل تھی کہ آج تک ان کے علم پر تحقیقیں جاری ہیں. لوگ تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت 50 سے زائد علوم میں مہارت تامہ رکھتے تھے. تحقیق اور بڑھی تو لوگوں نے کہا کہ 75 سے زائد علوم میں مہارت تامہ حاصل تھا. تحقیق اور ریسرچ بڑھتا گیا، پھر لوگوں نے کہا کہ 105 علوم اعلیٰ حضرت کے اندر موجود تھی. یہاں تک کہ اب کا محقق کہتا ہے کہ 150 علوم میں مہارت تامہ حاصل رکھنے والی شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت. آج میں چونکہ ان کے ساری خوبیوں پر روشنی نہیں ڈال سکتا، صرف ان کی علمی شان، تبحر علم اور علمی مقام، علمی عزت و وقار کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پہ ایک مجدد بھیجتا ہے جو دین کو زندہ کرتا ہے. اعلیٰ حضرت بھی اپنے صدی کے مجدد تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جہاں مجدد تھے وہیں مادرزاد ولی بھی تھے، لیکن جو مجدد ہوتا ہے بہت سارے علوم اور خوبیوں کا وہ جامع ہوا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے 1000 رسائل تصنیف فرمائے ہیں، اور پھر ایک ایسا فتویٰ
جسے فتاوی رضویہ کہا جاتا ہے، اور اسے اعلیٰ حضرت نے نام دیا تھا عطایا المصطفیٰ فی الفتاوی الرضویہ، جس میں 6847 سوالات اعلیٰ حضرت سے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اس میں اس کا جواب دیا ہے، اور ان کی علمی شان کی ایک جھلک ترجمہ قرآن کنز الایمان کو دیکھ لیجئے۔ بہتوں نے ترجمہ کیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن ایسا کہ اعلیٰ حضرت نے دو ترجمہ کیا، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، دونوں کو خوب واضح طور پہ بیان فرمایا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر مکتب فکر کے علماء نے، مولانا نے اس آیت کریمہ کے ترجمہ کو اپنے اپنے انداز میں پیش کیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا جو انداز وہ بے مثال۔ دیوبندی مکتب فکر سے رکھنے والے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم تو دیکھے پہلے ہی سے ہیں، ہم تو یہ کہیں گے اللہ سیدھا راستہ چلا۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جس میں اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے، اور لوگوں کے ترجمہ کو جب سامنے رکھیں گے، اعلیٰ حضرت کے ترجمہ سے اس کے نبی کی بو نظر آئے گی، اس کے نبی کی جھلک دکھائی دے گی، اور ان کے تراجم کو جب آپ پڑھیں گے گستاخ نبوت کی جھلک آپ کو سامنے نظر آ جائے گی۔ لیکن چونکہ مجھے شان علمی کو بتانا ہے، اس لیے میں ابھی بات کو نہیں کھولنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان کو تصنیف فرمایا، ترجمہ قرآن کو لکھا، اور اس انداز میں لکھا کہ آج پوری دنیا میں اگر اردو زبان میں کوئی ترجمہ قرآن لوگوں کے ہاتھوں میں نظر آتے ہیں تو وہ کنز الایمان نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سوالات ہوتے تھے، بہت ہی کم عمر میں اعلیٰ حضرت نے ناظر قرآن کو ختم کیا، 5 سال سے کم عمر میں۔ پھر 8 سال کی عمر میں عربی زبان میں ایک کتاب تصنیف فرمائی تھی۔ 13.5 سال کی عمر میں بحیثیت مفتی بیٹھ کر کے مسند پہ فتویٰ صادر فرمایا تھا، اور جو سب سے پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا تھا وہ رضاعت کا مسئلہ تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت سرکار سے لوگ فتوے پوچھا کرتے تھے، کبھی تو سامنے پوچھتے تھے، اور کبھی اس دور کے زمانے میں دور دراز سے آنا نہ پڑے تو ڈاک کے دوارا خط بھیجا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت وہ جواب لکھتے تھے، پھر ان تک وہ جواب بھیج دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے فتاوے پیش کیے جاتے تھے، اور لوگ پوچھتے تھے۔ جیسے اب آسان ہو چکا ہے، لوگ واٹس ایپ پہ ٹائپ کرتے ہیں، فتویٰ بھیج دیتے ہیں، جواب آ جاتا ہے، کہیں سے بھی فتویٰ منگا لیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ڈاک دوارا فتاویٰ بھیجے جاتے تھے، سوالات بھیجے جاتے تھے۔ تو میں ایک جھلک ان کی علمی شان کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے سوالات تو ایسے ہوتے تھے کہ ایک پیج پورا سوال ہی ہوا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا کمالی علم ملاحظہ فرمائے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں، یہ درست ہے کہ نہیں۔ ایک پیج پورا سوالوں سے بھرا ہوتا تھا، اور اعلیٰ حضرت جواب میں صرف اتنا لکھ دیتے نہیں، یا لکھ دیتے جی ہاں۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے صرف علم ظاہر عطا نہیں فرمایا تھا، علم باطن بھی عطا فرمایا تھا۔ جب سائل سوال پوچھتا تھا تو اس کے سوال کو دیکھ کر کے اللہ کے ولی حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس کے مبلغ علم کو بھی پہچان لیا کرتے تھے اور سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس کو جواب کس طرح دینا ہے۔ دیکھتے تھے کہ یہ کم علم انسان ہے، اس کے لیے جی ہاں بول دینا یا نہیں بول دینا یہی اس کے لیے کافی ہے۔ سوال ایک پیج کا ہوتا تھا اور جواب ایک لفظ میں ہوتا تھا، جی ہاں یا نہیں، یا جی ہاں یا تو نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت سے اگر سوال ہوتا، کبھی ایسا فتاوی رضویہ آپ کھولیں دیکھیں کس طریقے کا سوال ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت سے، ایک لائن میں، صرف ایک لائن میں سوال ہو رہا ہے، اور وہ کیسے ذرا ملاحظہ فرمائے۔ بچپن کے استاذ، بچپن میں جنہوں نے تعلیم دی تھی اعلیٰ حضرت کو، جن کا نام تھا حضرت مرزا غلام قادر بیگ،
شروع کی کتابیں پڑھائی تھی انہوں نے اعلیٰ حضرت سرکار کو، پھر یہ اپنے بستی چلے جاتے ہیں، وہاں افضلیت رسول کے متعلق مسئلہ بڑھ جاتا ہے کہ تمام نبیوں میں اگر رسول سب سے افضل ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں انہوں نے سوال کیا، سوال کرنے والے ان کے استاد ہیں، اور اعلیٰ حضرت بحیثیت مفتی ہیں، سوال کرنے والے ان کے استاد ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ افضلیت رسول کے متعلق آپ دلائل اور براہین سامنے پیش کریں، صرف دلیل دے دیں کہ حضور سب سے افضل ہیں۔ تو جانتے ہیں اس کا جواب اعلیٰ حضرت سے کیسے دیا؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب دینے سے پہلے ایک آیت پیش فرمائی، تیسرے پارے کی پہلی آیت جو اللہ کے حبیب کی رسالت کے افضلیت پر ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس آیت کو پیش کیا، لکھا، اور اس آیت کے ضمن میں 20 آیت مبارکہ کو لکھا۔ اب 20 آیت لکھنے کے بعد 100 حدیث سے ثابت کیا کہ میرے مصطفیٰ سب سے افضل ہیں، 100 حدیث سے ثابت کیا۔ آپ کسی مفتی سے آج فتویٰ پوچھیں گے، آپ کو جواب دے دیا جائے گا، قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ کو سنا دی جائے گی، آپ کا جواب ہو گیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھو، ایک سوال کیا جا رہا ہے، جواب میں 21 آیتیں پیش کر رہے ہیں اور سینکڑوں حدیثیں پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد اقوال صحابہ پیش کر رہے ہیں، پھر ائمہ دین کے اقوال پیش کر رہے ہیں۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا علمی کمال تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے ایک شخص نے سوال کیا، یہ بھی خط کے ذریعے سے سوال ہو رہا ہے، سوال کرنے والے کا نام ہے امانت علی، اب بعض نسخوں میں اس کا نام ہے کرامت علی۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے بستی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ درود تاج نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ درود تاج جانتے ہیں نا؟ درود تاج نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس میں دافع البلا کا لفظ آیا ہے، بلاؤں کو دور کرنے والا، دافع البلا کا لفظ آیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں دافع البلا نبی کو کہنا یہ شرک ہے۔ تو امانت علی صاحب کا یہ سوال تھا کہ کیا حضور کو دافع البلا کہنا شرک ہے؟ دلائل سے مزین کیجئے۔ جب یہ سوال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ہوتا ہے، سوال ایک لائن کا ہے، لیکن جواب جب دینا شروع کرتے ہیں تو پوری کتاب لکھ ڈالتے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے الامن والعلا، اور اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دافع البلا ہونے پر 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 30 40 نہیں، بلکہ 60 آیت کریمہ قرآن عظیم کی ثابت فرمایا ہے کہ حضور دافع البلا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے ولی حضرت سرکار اعلیٰ حضرت نے 300 احادیث سے ثابت فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ دافع البلا ہے۔ اقوال صحابہ پیش کرتے ہیں، اقوال ائمہ پیش کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں پیش کرنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں کہ وقت کم تھا اور سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ ان کی علمی شان ملاحظہ فرمائیں، ایک ایک سوال کا جواب دیتے تو پوری کتاب تصنیف فرما دیتے ہیں۔ الامن والعلا، یہ فتاوی رضویہ کے نسخے میں اس کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا علمی کمال تھا۔ اور ایسے ہی سرکار اعلیٰ حضرت سے جو سوالات کرنے والے ہوتے ہیں نا، دیکھیے جب پرانے نسخے تھے تو اس میں سوالات کو جمع کیا گیا کہ ٹوٹل سوالات کتنے ہیں، تو ایک بار جمع کیا گیا تو اس میں لگ بھگ 4000 کچھ سوالات تھے۔ پھر اب نسخے اور آ گئے، اس میں بڑھا دیے گئے رسالے وغیرہ کو، تو سوالات اور بڑھ گئے 6847، اور دھیرے دھیرے اعلیٰ حضرت کی کتابیں سامنے آتی جا رہی ہیں اور لوگ ان کے علم سے آشنا ہوتے جا رہے ہیں۔ 8-7 ہزار کے قریب سوالات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سوالات کرنے والے عوام نہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر عوام ہوتے، کم پڑھے لکھے ہوتے تو وہ بھی ہوتے، لیکن ان میں 4000 جب سائلین سوال کرنے والے اعلیٰ حضرت سے تھے تو اس میں 1100 لوگ ایسے تھے جو وقت کے بہت بڑے عالم تھے، وقت کے بہت بڑے علم داں تھے، وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔ ایسے لوگ سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کرتے، اور صرف سنی حضرات نہیں، صرف سنی نہیں سوال کرتے۔ ایک دیوبندی کا مولانا کتاب لکھ رہا تھا علم وراثت پر، کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، اسباب کو لکھا، یہ اس کا ایک فن ہے، اس میں اسباب آتے ہیں، فرائض آتے ہیں۔ ذویل احترام کی جو 4 قسمیں، چوتھی قسم میں الجھ جاتا ہے بندہ۔ وہ دیوبندی تو کسی سے تذکرہ کیا کہ
تو اس کو جواب ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کو پڑھو، جواب تمہیں مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب کو اس نے پڑھا، اب پڑھ کر کے حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے بھی کوئی علم میں مہارت رکھنے والی شخصیت ہمارے یہاں زندہ ہے۔ پھر اسے تشفی نہ ہوئی، سوچا کہ چلتے ہیں ان کے ہاں سوال پیش کرتے ہیں۔ سوال لکھتا ہے، لکھنے کے بعد نیچے اپنا نام لکھتا ہے اور اس کا جو سوال تھا اسے نوٹ کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کے یہاں بھجوا دیتا ہے۔ اب جب وہ پرچی سوال کی اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں آتی ہے تو پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت کے پاس جب سوال کی پرچی یا سوال آیا کرتے، سرکار اعلیٰ حضرت پرچیاں دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ سوال کرنے والا کیسا ہے۔ پرچیاں دیکھ کر، مجدد تھے، وہ ولی تھے، لیکن ان کی ولایت پر ان کا علم غالب آ گیا تھا، اس لیے انہیں علم کے پہاڑ سمجھے جانے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، لیکن یہاں پہ سرکار اعلیٰ حضرت کی علمی شان بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور ان کی کرامت بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جب وہ پرچی دیکھی تو جواب کیسے لکھا؟ جواب لکھنے سے پہلے سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ یہ سائل فاضل، یہ جو سائل فاضل ہے، فاضل کا مطلب فضیلت والا، وہ فضیلت والا نہیں، یعنی کہ علم والا، فضل والا، یہ جو سوال کرنے والا ہے یہ کوئی عام نہیں، تھوڑا علم رکھتا ہے، یہ جو سائل فاضل ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ہدا اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ کسی کے جواب میں یہ نہیں لکھا کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ اعلیٰ حضرت کو کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کہ یہ سوال کرنے والا دیوبندی ہے، پھر بھی اسے ہدایت کی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ اس کے بعد الجواب کے لیے قلم چلاتے ہیں، جواب تیار کرتے ہیں، وہ جواب بھیج دیا جاتا ہے وہ دیوبندی مولانا کے پاس۔ لیکن جب وہ جواب پڑھتا ہے تو جواب میں جب یہ دیکھتا ہے ہدا اللہ تعالی، اس کے دل کی رنگت بدل جاتی ہے۔ ان کی دعا سے اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ جو مولانا پہلے دیوبندی تھا اب سنی کا ایک بڑا مولانا بن جاتا ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی علمی فراست اور ان کے مومنانہ فراست کو سمجھیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت دلوں سے بھی واقف ہوا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی علمی شان آپ اس سے بھی ملاحظہ فرمائیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت سے جس زبان میں لوگ سوال کرتے تھے وہ جواب اسی زبان میں دیتے تھے۔ فتاوی رضویہ کبھی دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ سرکار اعلیٰ حضرت سے کسی نے پنجابی میں سوال کیا، رہنے والے بریلی کے جواب دے رہے پنجابی میں، اعلیٰ حضرت سے انگلش میں سوال کیا گیا، جواب انگلش میں دے رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، کچھ سائلین ایسے تھے وہ شاعر طبقے کے تھے، شاعری جانتے تھے، تو انہوں نے شعر کی صورت میں سوال کیا۔ کچھ چیزیں شعر کی صورت میں بیان کی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں مجلس میں بہت سارے حفاظ بھی بیٹھے ہیں، بہت سارے قراء بھی بیٹھے ہیں، بہت سارے عالم بھی بیٹھے ہیں۔ وہ جانتے ہوں گے کہ جب وہ کتابیں پڑھتے ہیں نا تو قرأت کی کتاب پڑھیں گے، حروف حلقی کو بیان کر دیا جاتا ہے شعر کی صورت میں، حروف جارہ کو بیان کر دیا جاتا ہے شعر کی صورت میں کہ با و تا و کاف و لام و منذ مذخلا ربها شمن ادافی ان علا حتی الى، اس طریقے سے شعر بنا دیتے تاکہ جلدی سے اسے یاد آ جائے۔ اب قرأت کوئی پڑھتا ہے تو حروف قمریہ کو شعر ایک لفظ کی صورت میں بنا دیا جاتا ہے، حروف شمسیہ کو لفظ کی صورت میں، حروف قلقلہ کو لفظ کی جملے کی صورت میں، تاکہ آسانی سے یاد ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی وقار، تو کچھ ایسے سائلین تھے، شاعر تھے تو وہ شعر کی صورت میں اعلیٰ حضرت سے سوال کیا، تو جس شعر میں اور جس شعر کے جس بحر پر سوال کیا اعلیٰ حضرت نے اسی شعر کے بحر پر انہیں جواب عطا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت سے فارسی میں کسی شاعر نے سوال کیا، شعر لکھا اور فارسی میں لکھا اور سوال کیا، اسے فارسی کے شعر میں اسے جواب میں عنایت فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت سے عربی میں سوال ہوا، اعلیٰ حضرت نے عربی میں جواب دیا، تو سمجھو کہ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عالم تھے جو جس زبان میں اعلیٰ حضرت سے سوال کر رہا ہے اعلیٰ حضرت اسے اس زبان میں جواب دے رہے ہیں۔ علم حساب میں بھی کوئی سوال کرتا ہے، حساب میں کسی نے سوال کر دیا، اعلیٰ حضرت نے اسے علم حساب کے حساب سے اسے جواب عنایت فرمایا۔ اور حساب میں اتنے بڑے ماہر تھے کہ جرمنی سے پڑھ کر آنے والا علی گڑھ یونیورسٹی کا سب سے بڑا وائس چانسلر پروفیسر ضیاء الدین جن کا نام تھا، بہت بڑا گणت میں، حساب میں بہت بڑا ماہر شخص، کسی مسئلے میں الجھ جاتا ہے، حساب کے کسی مسئلے میں الجھ جاتا ہے تو اسی یونیورسٹی کے پروفیسر حضرت علامہ سید شاہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ان کے شاگرد بھی ہیں، وہ بھی وہاں کے پروفیسر تھے۔ جب الجھ جاتا ہے یہ بندہ تو سرکار بہاری علیہ الرحمہ نے فرمایا
کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ بہت بڑے بڑے یونیورسٹی میں گئے لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اب میں جرمنی جا رہا ہوں یہ مسئلہ حل کرانے کے لیے۔ جرمنی اس وقت بہت بڑا یونیورسٹی گणت اور حساب کے مانے جاتے تھے۔ تو علامہ نے فرمایا کہ تمہیں اتنے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بریلی شریف چلے جاؤ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے مل لو، جواب تمہیں مل جائے گا۔ تو انہوں نے سوچا یہ مولوی آدمی کہہ رہے ہیں، کیا مولوی کو بھی اتنا علم ہوگا؟ اور جانتے ہو اعلیٰ حضرت نے اپنے کتابوں کے ذریعے سے، اپنی تصانیف کے ذریعے سے، اپنے رسائل کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم غیر اسلامی علم نہیں ہے، جتنے بھی علوم ہے وہ سب اسلامی علوم ہے۔ اگر کوئی انگریز ہے، اگر کوئی یورپ میں رہتا ہے تو وہ اسلام کی باتوں کو کس زبان میں سمجھائے گا؟ انگریزی میں سمجھائے گا۔ اگر کوئی بنگال میں رہتا ہے اسلام کے قانون کو کس انداز میں سمجھائے گا؟ بنگلہ میں سمجھائے گا۔ اگر کوئی آسام میں رہتا ہے تو آسامی لہجے میں سمجھائے گا، کوئی گجرات میں رہتا ہے تو گجراتی لہجے میں سمجھائے گا، کوئی اڑیسہ میں رہتا ہے تو اڑیا لہجے میں سمجھائے گا، اور کوئی تمل میں رہتا ہے تو تمل انداز میں سمجھائے گا، کوئی کیرلا میں رہتا ہے تو کیرلا کے انداز میں سمجھائے گا۔ تو جتنے بھی علوم اور جتنی بھی زبان ہے یہ سب کے سب اسلامی زبان ہے، یہ سب کے سب اسلامی زبانیں ہیں، اسلامی لینگویج ہیں، بشرطے کہ انسان کی سوچ اور فکر صحیح ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، تو وہ شخص آتا ہے، بہت بڑا سوال تھا، اتنا بڑا پروفیسر ہے، وائس چانسلر علی گڑھ کا، وہ بھی انڈیا بھارت کا، اور اس وقت بھارت میں بنگلہ دیش بھی تھا، بھارت میں پاکستان بھی شامل تھا، بھارت میں ایک اور بھی ملک شامل تھے۔ اتنے بڑے بھارت کا سب سے بڑا یونیورسٹی، علی گڑھ کا سب سے بڑا وائس چانسلر، پروفیسر حساب کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کی قدموں میں سوال لے کر کے حاضر ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب عصر اور مغرب کے درمیان میں حل فرما دیا۔ عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، وہ شخص سے ملاقات کرتا ہے، اپنے سوال کو پیش کرتا ہے، اعلیٰ حضرت نے اسے جواب میں مرحمت فرما دیا، اور جب جواب دیا تو دل میں کہتا ہے کہ میں نے کسی مولوی کو یہ سمجھا نہیں تھا کہ ایک مولوی انسان اتنے بڑے سوال کا جواب دے دے گا۔ تو اعلیٰ حضرت صرف ایک مولوی یا مولانا کا نام نہیں ہے، سرکار اعلیٰ حضرت وقت کے ایک مجدد کا نام ہے، اعلیٰ حضرت سب سے بڑے وقت کے سائنسدان کا نام ہے، اعلیٰ حضرت وقت کے سب سے بڑے علم نجوم میں مہارت رکھنے والے، علم فلسفہ میں مہارت رکھنے والے، علم بلاغت میں مہارت رکھنے والے، علم تفسیر و حدیث فقہ اور اصول فقہ میں مہارت رکھنے والے، بلکہ 100 سے زائد علوم میں مہارت تامہ حاصل رکھنے والی شخصیت کا نام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان۔ ان کے علمی شان کا یہ عالم ہے کہ جو علم اللہ نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا تو اس علم میں ایقان بھی عطا فرمایا، یقین عطا فرمایا۔ علم ہونا اور ہے اور علم پہ یقین ہونا اور ہے۔ یقینی علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ یقینی علم کیسا ہوتا ہے؟ آج ہم یقین کی دہلیز پر نہیں اتر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رزق دینے والا ہے لیکن یقین نہیں ہے، ہم دوسروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ شفا دینے والا ہے پھر بھی یقین نہیں ہوتا ہے۔ یقین تو ہے، دل اقرار کرتا ہے لیکن یہ ہاتھ اور پیر نہیں مانتی، ادھر ادھر چھلانگیں مارنا شروع کر دیتا ہے انسان۔ عزیزان گرامی وقار، تو یقین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جانتے ہیں یقین ولایت کی پہلی سیڑھی کا نام یقین ہے۔ جس کے دل میں یقین پختہ ہو جاتا ہے اسی کو اللہ ولایت کا مرتبہ عنایت فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یقین ملاحظہ فرمائے۔ شعر سنا ہوگا اعلیٰ حضرت کا آپ نے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اور جانتے ہو یہ جو واللہ کے مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ واللہ کا مطلب یہ واو جو ہوتا ہے نا، یہ واو قسمیہ ہے، اسے واو قسمیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے واو قسم، والشمسی سورج کی قسم، والقمری چاند کی قسم، واللیلی رات کی قسم، والتین انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم۔ اس طریقے سے جہاں واو آتا ہے نا وہ قسم کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہی لفظ اللہ سے پہلے واو لگتا ہے تو وہ واو قسمیہ ہوتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں۔ اور جہاں قسم کے الفاظ آتے ہیں وہ ایک بار آتے ہیں، ایک بار۔ اگر کوئی ایک بار قسم کھایا قسم ہو گیا، لیکن دوبارہ اسی لفظ کو دوہرا رہا ہے، دوبارہ اسی لفظ کو بول رہا ہے تو اب اسے بولنے کی ضرورت نہیں، وہ قسم لغو ہے، یعنی اب بیکار ہے، اب اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی کہے اللہ کی قسم نبی زندہ ہے، صحیح ہے، پھر کہے
ایک قسم اللہ کے نبی زندہ ہے اس کے لیے، ایک قسم کہ اللہ کے نبی سارے رسولوں میں افضل ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بات الگ قسم الگ. پھر کہیں اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہے، قسم خدا کی اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہے. پھر اس قسم کے لیے ایک بار لفظ قسم آ گیا، واللہ آ گیا، یا اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ آ گیا. لیکن اعلیٰ حضرت نے شعر میں 2 مرتبہ کیوں کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، پھر وہی کہا تو زندہ ہے واللہ. اگر کوئی کہے کہ اللہ کی قسم نبی زندہ ہے، پھر کہے اللہ کی قسم نبی زندہ ہے، پھر کہے اللہ کی قسم نبی زندہ ہے، ایک بار کہہ لیا ہو گیا، پھر یہ 2 بار کہنے کی ضرورت اسے نہیں تھی. لیکن اعلیٰ حضرت نے 2 بار کیوں کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے قرآن پڑھا، قرآن میں مصطفیٰ کی عظمت کو پڑھا، قرآن میں نبی کی حیات کو پڑھا، مجھے یقین ہو گیا نبی زندہ ہے، مجھے یقین ہو گیا نبی زندہ ہے. پھر میں نے حدیث پڑھی، حدیث میں رسول کی افضلیت پڑھی، حدیث میں رسول کی شان کو پڑھا، رسول کی عظمت کو پڑھا، پھر یقین ہو گیا کہ نبی زندہ ہے. تو پہلے میں نے اپنے ایقان، اپنی یقین، اپنے اعتبار، اپنے اعتماد، اپنے بھروسے کے مطابق کہا کہ تو زندہ ہے واللہ. ایک بار پڑھ کر کہا تو زندہ ہے واللہ. لیکن جب اللہ نے انہیں حج کی سعادت نصیب فرمائی، روضہ رسول پہ جاتے ہیں، جالی سے پردہ چاک ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے حالت میں اپنے چہرے کی زیارت اعلیٰ حضرت کو کروائی. جب ایک بار قرآن کی آیات، حدیث کے الفاظ کو پڑھا تھا تو یقین کے ساتھ کہا تھا تو زندہ ہے واللہ. اور دوسری مرتبہ جو تو زندہ ہے واللہ، جب مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا تو زندہ ہے واللہ. تو یہ ہو گیا کہ اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے. یہ علم تھا، پھر یقین کتنا مضبوط. عزیزان گرامی وقار، ان کے علم کی یقینی پر ایک اور مضبوط بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جا رہے ہیں، کشتی پہ سوار ہیں. آپ نے واقعہ سنا، کشتی پہ سوار ہیں، طوفان آ جاتا ہے، آندھی تیز کی آ جاتی ہے، اور کشتی کشکولے کھا رہی ہے، اور وہ آندھی، وہ طوفان 1 ہفتہ تک لوگوں کو گھیرا تھا. لوگ پریشان تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہم لوگ بچنے والے نہیں ہیں. اور جانتے پہلے کے لوگ جاتے تھے کفن ساتھ میں، کفنیں پہن لیتے ہیں، کفن پہن لیتے ہیں کشتی پر. اور سرکار اعلیٰ حضرت ایک جگہ بیٹھ کر وظائف میں مشغول ہیں. کہا آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے؟ کہا کس بات کی؟ کہا کشتی ہچکلیاں کھا رہی ہے، ہم لوگ ڈوب جائیں گے اور سب لوگ پریشان ہیں، آپ بے فکر ہیں. کہا کشتی اگرچہ ہچکولے کھا رہی ہے لیکن یہ کشتی ہمیں ڈبا نہیں سکتی ہے. کہا آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں کشتی پہ چڑھنے کی دعا پڑھ لی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اور مجھے مصطفیٰ کے فرمان پر بھروسہ ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ کشتی پہ یا سواری پہ سوار ہونے والا جب دعائیں پڑھ لیتا ہے وہ سواری اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، وہ کشتی ڈوب نہیں سکتی ہے. میرے رسول کے بتائے ہوئے اس راہ اور اس دعا پہ مجھے پورا اعتماد ہے. اعلیٰ حضرت کا کہنا تھا کشتی سنبھل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد لوگ اطمینان میں آ جاتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبحر علمی اور ساتھ ہی ساتھ اس علم پہ ان کا یقین اور اعتماد کتنا مضبوط تھا. عزیزان گرامی وقار، ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا. اعلیٰ حضرت کے دور میں موبائل تو تھا نہیں، یہ تو ہم لوگ کے سامنے آیا نا. موبائل نے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کی. شروع میں جب موبائل آیا تو محلے کے جب چند افراد کے پاس موبائل تھا تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس پہ بولیں گے نعت شریف آ جاؤ، اسد اقبال کے، خالی بولتے تھے آ جاتا تھا، یقین نہیں آتا تھا. تقریر شریف سبحانی میاں کے، ایسا کیسے ہو گیا؟ لیکن اب تو بچہ بچہ بولتا ہے، حسبی ربی جل اللہ آ گیا، بچہ بچہ بولتا ہے وہ میرا نبی، وہ میرا نبی آ جاتا ہے. پہلے یقین نہیں ہوتا تھا. یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا، سامنے آیا، اب جس کو یقین نہیں ہوگا تو اسے پاگل سمجھا جائے گا. عزیزان گرامی وقار، تو اعلیٰ حضرت کے دور میں نا شروع میں کیلکولیٹر نکلا، کیلکولیٹر، گنتی، حساب چڑھانے والی. بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے تھے، بڑی بڑی گنتیاں لکھو، گوڑے ڈالو 10، سامنے آ جاتا تھا اس کا نتیجہ. گڑے کرنا ہے، تقسیمیں کرنا ہے، جوڑ کرنا ہے، گھٹاؤ کرنا ہے، کتنا آسان ہے اس میں، بالکل کم وقت میں. تو ایک سید صاحب آئے،
حضور اعلیٰ حضرت کے پاس. سید صاحب بڑا احترام کرتے تھے اعلیٰ حضرت سید زادوں کا. سرکار اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آئے اور کہیں حضور اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے اور کیلکولیٹر نکل چکا ہے, لوگ بڑی بڑی گنتی ڈالتے ہیں, تقسیم کے بٹن کو دباتے ہیں اور جتنے میں کرنا رہتا ہے پھٹ سے اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. گوڑے کرنا ہوتا ہے سامنے آ جاتا ہے, بھاگے کرنا ہوتا ہے سامنے آ جاتا ہے, اور جوڑ کرنا ہوتا ہے, گھٹاؤ کرنا ہوتا ہے, نتیجہ سامنے آ جاتا ہے ایک آن میں. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا؟ تم صرف تقسیم کی بات کرتے ہو, تم صرف حساب کی بات کرتے ہو. کیلکولیٹر میں صرف حساب ہی نہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں مسئلے بھی لکھے جا سکتے ہیں, اس میں قرآن کی آیت بھی لکھی جا سکتی ہے, نہیں حدیث کے ترجمے بھی اس سے طلب کیے جا سکتے ہیں, نہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا اس کیلکولیٹر کی کیا بات کرتے ہو؟ آپ کے نانا جان نے آپ کو ایک مشین دیا ہے اور مجھے ایک مشین بنا کے بھیجا ہے, مجھے ایک مشین بنا کے بھیجا ہے. اس مشین میں صرف حساب کا مسئلہ نہیں, کوئی بھی مسئلہ ڈالو فوراً جواب مل جائے گا, فوراً جواب حاصل کر لیں گے آپ. عزیزان گرامی وقار, تو کیلکولیٹر کے مشین, کمپیوٹر کی مشین سے پڑھ کر کے امام اہل سنت کا جگر اور ان کا دل تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یعنی کہ کمپیوٹر سے تیز بھی ان کا دماغ کام کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اتنے کم وقت میں, آپ جانتے ہو 1000 رسائل, رسالہ جسے کہتے ہیں, رسالہ اس کی جمع رسائل ہے, 1000 رسائل کا لکھنا جانتے ہو؟ فتاوی رضویہ شریف 32 جلدوں میں ہے اور کوئی بھی جلد 400-500 پیج سے کم نہیں ہے. 400-500 پیج. ان کے زمانے میں 50,000 سے زائد پیج, بلکہ 1 لاکھ تک پیج صرف انہوں نے لکھا ہے. تو اب سوچو کہ کتنا وقت صرف وہ لکھنے میں دیتے تھے, کتنا پڑھتے رہے ہوں گے, کتنے عبادات میں تھے, کتنے زندگی کے روزمرہ کے کام کاج تھے. لیکن ہم اپنی زندگی میں تو 10 پیج بھی نہیں لکھ پاتے. ہم صرف اسی وقت قلم اٹھاتے ہیں جب بینک میں جا کے اپنی دستخط کر کے پیسے نکالنے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, اور اعلیٰ حضرت کی زندگی کے ایام کے اگر آپ ایک دن کے 10 پیج بھی مانیں گے نا تو پیج زائد پڑ جائیں گے اور دن کم پڑ جائیں گے, دن کم پڑ جائیں گے ان کی عمر سے. اتنا بڑا کام کیا ہے, قوم کو اتنی بڑی بڑی امانتیں دی ہیں اور قوم کو اتنا علمی سرمایہ عطا فرمایا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ 100 سال کے بعد بھی آج کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا سوالیہ کھڑا ہو کر کے سوالیہ نشان بن کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا فتاوی اسے جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے, اعلیٰ حضرت کے رسائل اسے جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا علمی مقام تھا. اور اس کے علاوہ بھی بہت مقام ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کے علمی کارنامے اتنے زبردست ہیں کہ اس علم پہ اعلیٰ حضرت کو بہت پختہ یقین بھی تھا. علم ہونا اور ہے, علم پہ یقین اور اعتماد ہونا یہ اور ہے. عزیزان گرامی وقار, وقت ہو چکا ہے, میں اس بات کو یہیں پہ موقوف کرتا ہوں. اور میں ایک چیز جو مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کے متعلق کہ انہوں نے جہاں توحید اور عقیدہ توحید کی حفاظت کے خاطر بہت بڑا اقدام اٹھایا, وہیں عقیدہ رسالت کے لیے بھی بہت بڑا کام کیا. نبی کے حاضر و ناظر پر کتابیں لکھیں, نبی کے علم غیب ہونے پر جب کتابیں لکھی نا تو 300 دلائل سے مزین فرمایا. اور جانتے ایک حدیث آپ نے سنے ہوں گے کہ اگر گھر میں کتا آ جائے تو رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں, رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. اس ایک حدیث کو 9 صحابہ سے روایت فرمایا اور اس حدیث کو 43 کتابوں کا حوالہ دے کر کے قوم کے سامنے پیش کیا. جانتے ہو اب کے علماء اور ان کے بعد کے جو علماء ہیں اتنے حوالے اعلیٰ حضرت کی کتاب میں ہیں, ایک حدیث کے 34 کتاب کے حوالے, 35 حوالے, 18 کتاب کے حوالے. وہ مسائل میں پیش کر رہا ہوں کہ کس مسائل پر, کس حدیث پر کتنے حوالے دیے, کیونکہ وقت نہیں ہے. اتنے حوالے دیے کہ جب لوگوں نے ان حوالے کی کتابوں کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں پڑھا تب انہیں پتہ چلا کہ یہ حدیث کی کتاب ہے. انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ حدیث کی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کے زیر مطالعہ حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا 50 سے زائد کتاب ایسی ہیں جنہیں میں پڑھا کرتا ہوں, حدیث کی صرف.
اور ہم آپ تو 10-12 کتاب کا نام بھی نہیں گنا پائیں گے، اور اعلیٰ حضرت 50 سے زائد کتابیں پڑھتے تھے، وہ صرف حدیث کی کتابیں بتا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ رسالت اور اس کے رسول کا جو جام پلایا ہے کہ کتابیں ان کی پڑھ پڑھ کر نہ جانے کتنے گمراہ راہ راستے پہ آ گئے۔ عزیزان گرامی وقار، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کے رسول کا وہ جام پلایا ہے، وہ جام پلایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سچی اور ایسی محبت فرمائی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو نعت کے اشعار پیش کیے، تو حضور اعلیٰ حضرت سے پہلے پورے دنیا میں امام بوصیری کا کلام مشہور تھا، مولا صلی وسلم، ایک کلام ان کا قصیدہ بردہ مشہور تھا اور اب بھی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جب نبی کی نعتیں لکھی تو حضور اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہر نعت آسمان کی اونچائیوں کو چھو رہی ہے، ساری نعتیں بچوں کے زباں پہ نظر آتی ہیں، گویا کہ یہ کلام اعلیٰ حضرت کے، یہ نعت نبی کی بارگاہ میں مقبول، اور اس لیے بھی مقبول کہ یہ کلام ہے کس کا؟ یہ ہے کلام الامام، اور جو کلام الامام ہے وہ امام الکلام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات بتانے والا تھا لیکن میں نہیں چاہتا کہ وقت زیادہ ہو جائے، کیونکہ 10-12 منٹ وقت لگ سکتا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔